اللهم صل على سيدنا محمد. اصل جو اس کتاب کے مصنف ہیں خیر الاصول کے، وہ شروع میں نام لکھا ہوا ہے خیر محمد جالندری رحمہ اللہ. انہوں نے اردو میں یہ مختصر رسالہ لکھا تھا کہ جو لوگ حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اصول حدیث پتہ ہونا چاہیے. جس طرح فقہ کے ساتھ اصول فقہ ہے تو اس طرح حدیث کے ساتھ اصول حدیث ہے نا. یہ حدیث کا جو علم ہے اس کی کچھ اصول ہیں کہ حدیث کی قسمیں کون سی ہوتی ہیں، خبر واحد، خبر متواتر، اور حدیث کی سند ہوتی ہے، متن ہوتا ہے. سند کے اندر جو راوی ہیں، راویوں کی حالات کیسے ہونے چاہیے، کون سا راوی صحیح ہے، ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. اس طرح کی ساری اصول، یہ اصول حدیث علم ہے. اس کو مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں. یہ مصطلح الحدیث والا یہ علم ہے. اس علم کی بھی مطلب بہت عرصے سے تدوین ہوئی ہے اور محدثین کے زمانے سے، اور کتابیں اس میں بہت لکھی گئی ہیں. وہ عربی میں ہیں تو ان سے پہلے انہوں نے اردو میں تھوڑا کتابچہ لکھا تھا کہ موٹی موٹی باتیں پہلے طالب علم کے ذہن میں آ جائیں، پھر وہ آگے عربی والی بڑی کتابیں پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی. تو اس کے اندر بالکل موٹی موٹی باتیں تھیں کہ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے، ضعیف کون سی ہوتی ہے، خبر واحد اور متواتر کون سی ہوتی ہے، راوی کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، اور حدیث کی جو کتابیں ہیں صحاح سے تک کیا مطلب ہے، کون سی کتابیں میں صحیح حدیث ہیں، کون سی کتابوں میں مکس ہیں. اس طرح موٹی موٹی چیزیں اس کو عربی میں منتقل کی ہے. یہ مولانا نور البشر صاحب ہے، ان کا عربی میں اور یہ اصول حدیث کے اندر بڑی ان کی مہارت ہے. نور البشر صاحب انہوں نے اس کو عربی میں منتقل کیا اور ساتھ انہوں نے اس کے حاشیہ بھی لکھ دی ہے کہ مطلب وہ جو موٹی موٹی باتیں تھیں ان کی مزید وضاحت نیچے اس کی اقسام اور اس کی مثالیں وغیرہ، تعریفات وغیرہ مزید اس میں اضافہ کر دی ہے. یہ شروع میں انہوں نے نقشہ دیے ہوئے. یہ نقشہ جو یہ تقریباً پوری کتاب کا خلاصہ ہے. تو شروع میں حدیث کسے کہتے ہیں وہ بیان کریں گے. پھر حدیث کی دو قسمیں ہیں، متواتر اور خبر واحد. متواتر کی دو قسمیں ہیں، متواتر معنوی، متواتر لفظی. ٹھیک ہے، اصل کتاب میں اتنا ہی ہے. یہ جو متواتر معنوی کی آگے مزید اقسام ہے وہ حاشیے میں تواتر طبقہ، تواتر تعامل، تواتر القدر المشترک. اور خبر واحد کی پھر زیادہ اقسام ہیں، تقسیمات ہیں اس کی کئی. خبر واحد کی ایک تقسیم ہے من حیث منتہا، انتہا کے اعتبار سے کہ اس کی انتہا کہاں پر جا کر ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر وہ مطلب پہنچے، سند ان کا قول ہو تو مرفوع ہوگا. صحابی تک جا کر انتہا ہو، صحابی کا قول ہو تو موقوف، تابعی کا ہو تو مقطوع. دوسری تقسیم ہے روات کی تعداد کے اعتبار سے. ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہیں اس حدیث کے تو مشہور، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو عزیز، کسی زمانے میں 1 ہے تو غریب. خبر واحد اور صاف کے لحاظ سے اس کی آگے پھر بہت ساری قسمیں ہیں، نیچے 16. چوتھی تقسیم ہے سقوط راوی کے اعتبار سے کہ بیچ میں سے سند میں سے کوئی راوی ساقط ہے یا نہیں ہے. اس میں متصل ہے، اس کی سند پوری ہو، ساقط نہ ہو، مسند بھی پوری ہے. منقطع میں ساقط ہو جاتا ہے، معلق میں جو ہے وہ شروع سے ساقط ہوتا ہے، معضل میں 2 ساقط ہوتے ہیں، مرسل میں آخر سے ساقط ہوتے ہیں. مدلس میں مطلب یہ کہ وہ راوی گرو ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ مختلف راوی کے سند کے اندر سے گرنے، سقوط یا عدم سقوط کے اعتبار سے. پانچویں ہے ادا، جو راوی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ کون سا صیغہ استعمال کرتا ہے. عن والا صیغہ استعمال کرتا ہے، عن فلان، عن فلان ہے تو معن عن ہے. مسلسل کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا خاص لفظ ہوتا ہے جو ہر راوی اپنے شاگرد کو بتا رہا ہوتا ہے، یا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، یا کوئی خاص فعل ہوتا ہے، یہ مسلسل ہوتا ہے. اور یہ جو تیسری تقسیم ہے اوصاف کے لحاظ سے کہ خبر واحد کے جو راوی ہیں اس کے وصف کیا ہیں اور حدیث کے اوصاف کیا ہیں، مطلب اس میں اختلاف ہو گیا، تقدیم و تاخیر ہوگی، یہ بھی اور مسئلہ ہو گیا ہے. تو اس میں یہ 16 قسمیں بنتی ہیں، صحیح،
حسن ضعیف وغیرہ بھی، اور متروک شاذ محفوظ منکر معروف معلل مضطرب مقلوب مصاب وغیرہ بھی ساری، ان سب کی تعریفات اس کتاب میں مثالیں تو نہیں، متن میں صرف تعریفات ہیں، ابھی حاشیے میں پھر وہ اس کی مثالیں بھی دیں گے، مزید اقسام بھی شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وتابعیہم ومن تبعہم اجمعین۔ قال العلامہ المحدث الشیخ خیر محمد جالندری، تو یہ عربی میں ترجمہ کرنے والوں نے یہ والا لکھا ہے، یہ ان کی عبارت آگے شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ وکفا، یہاں سے متن کی عبارت شروع ہو رہی ہے، وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فنذکر بعض المصطلحات من اصول الحدیث باختصار۔ انہوں نے کہا کہ ہم اصول حدیث کی کچھ اصطلاحات اختصار کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں۔ اسأل اللہ تعالی ان یوفقنی لذلک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کی توفیق دیں، اور وینفع بالمبتدئین فی علم الحدیث، علم حدیث میں جو ابتدائی طلباء ہیں ان کو اس سے اللہ تعالیٰ نفع پہنچائیں۔ اصول الحدیث اصطلاحاً، پہلے یہ جو علم ہے، علم اصول حدیث، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تعریف ہو، اس کی تعریف یہ ہے، وہ علم یعرف به احوال الحدیث، ایسا علم کہ جس میں حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں کہ حدیث کیسی ہے، یا اس کے راوی کیسے ہیں، سند کیسی ہے، متن کیسا ہے۔ تو حدیث کے احوال کا جس علم کے اندر معلوم ہو، پہچانا جائے، اس کو علم اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ غایتہ، اس کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، العمل بالمقبول بعد الاطلاع علی احوال الحدیث، کہ جب حدیث کے احوال پر ہم مطلع ہوں گے، اس کے بعد جو احادیث مقبول ہے ان پر عمل کرنا، والاجتناب عن غیر المقبول، تو حدیث کے حالات سے پتہ چلے گا کہ کچھ حدیث جو وہ مقبول نہیں ہے، موضوع ہے یا ضعیف وغیرہ ہیں، ان سے پھر ہم اجتناب کریں گے۔ اور موضوع الحدیث، اس کا موضوع کیا ہے، مطلب کس کے بارے میں اس میں بحث ہوتی ہے، تو حدیث کے بارے میں اس میں بحث ہوتی ہے۔ حدیث خبر واحد ہے، یہ متواتر ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، فلاں فلاں۔ تو متن اتنا ہی ہے۔ شرح کے اندر انہوں نے تھوڑا اس کو مزید یہ ہے کہ علم اصول حدیث کو علم المصطلح بھی کہتے ہیں، علم المصطلح۔ اس کی تعریف علم کی اصول و قواعد، کہ ان اصول اور قواعد کا جاننا، یعرف بہا، جن سے پہچانے جاتے ہیں، معلوم کیے جاتے ہیں، احوال السند والمتن، سند اور متن کے احوال، من حیث القبول والرد، قبول اور رد کرنے کے لحاظ سے، یعنی حدیث کی جو سند ہے اس کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں کہ سند کے اندر راوی کون ہے، کیسے ہیں، اور متن کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں کہ متن جو ہے وہ اس میں الفاظ صحیح ہیں، یا اس میں کوئی تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، یا کوئی تحریف ہوئی ہے وغیرہ۔ تو اس کو قبول کرنے کے لحاظ سے کہ حدیث صحیح ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، یا موضوع ہے، ضعیف ہے، اس کو رد کرنا چاہیے، اس حیثیت سے ان کے احوال کو جاننا، اس کو علم المصطلح یا علم اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ موضوع تو کہتے ہیں السند والمتن من حیث القبول والرد، حدیث کی سند اور متن اس کا موضوع ہے، رد اور قبول کے لحاظ سے۔ ہمرا کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، کہ صحیح حدیث کو سقیم، جو کمزور حدیث ہے، ان سے ممتاز کرنا، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ والی حدیث صحیح ہے، ان پر عمل ہوگا، اور یہ والی ضعیف موضوع وغیرہ ہیں، ان سے اجتناب ہوگا۔ آگے الحدیث، اس کے اندر حدیث کے بارے میں بحث ہوگی، تو حدیث کی پہلے تعریف بتا رہے ہیں اصطلاحاً۔ وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ الکرام والتابعین وفعلهم وتقریرهم، متن ہے جو ہے اس میں اردو میں آسان الفاظ میں مختصر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر بعض اوقات خبر کا بھی اطلاق ہوتا ہے کہ یہ خبر ہے، خبر واحد، خبر متواتر۔ اسی طرح اثر کا بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے کہ یہ آثار ہے، کتاب الآثار ہے جیسے، یا مأثورہ یہ اثر بھی ہے۔ یہاں متن کے اندر تو یہ
مختصر بات آگے اس کی شرح میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الحدیث لغتاً الجدید، حدیث کا لغوی معنی ہے نئی بات، نئی چیز، اس کی جمع احادیث آتی ہے خلاف قیاس۔ تو اصطلاحی تعریف ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ وہ چیز جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہو، چاہے وہ قول ہو کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یا فعل یا آپ نے کوئی کام کیا ہے، یا تقریر یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہے اور آپ نے اس کی نکیر نہیں کی، او صفہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، یعنی آپ کا حلیہ کیسا تھا، آپ کے لباس کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، اس طرح یہ سارا حدیث کے اندر آ جاتا ہے۔ خبر کی اور اثر کے بارے میں اوپر تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ حدیث کے اوپر خبر کا بھی لفظ بولا جاتا ہے اور اثر کا بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر کا لغوی معنی ہے نبا، خبر جمع اس کی اخبار آتی ہے، اور اصطلاحی تعریف میں خبر کے 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث کے مترادف ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث کے مغایر ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ صحابہ اور تابعین کی طرف سے ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ عام ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے اور خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا صحابہ تابعین سے ہو، سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ اس میں 3 اقوال ہیں۔ اور اسی طرح ایک لفظ اثر بولا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لغتاً بقیت الشیء، کسی چیز کے جو باقی رہنے والا اثر ہوتا ہے، نشان۔ اصطلاح میں اس میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث کے مرادف ہے، مترادف حدیث کا، اور اس کا معنی ایک ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ مغایر ہے، یہ زیادہ مشہور ہے کہ اثر کا لفظ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف نہیں، صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کی طرف منسوب ہوتا ہے اثر۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اثر صحابہ اور تابعین کی طرف سے، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ اس کا استعمال زیادہ مشہور ہے۔ تو آگے پھر اقسام الحدیث، حدیث کی اقسام شروع ہو گئی ہیں متن میں۔ الحدیث علی قسمین، حدیث کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، متواتر اور خبر واحد۔ متواتر کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، والحدیث الذی رواہ عدد کثیر من الرواۃ، وہ حدیث کی جس کو راویوں کی ایک بڑی تعداد روایت کرے، فی کل طبقۃ، ہر زمانے میں، بحیث اس طور پر یستحیل العقل السلیم، کہ عقل سلیم محال سمجھے، تواطؤہم علی الکذب، جھوٹ پر ان کے متفق ہونے کو، یعنی ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں راوی اس کو روایت کر رہے ہیں کہ عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال سمجھتی ہے۔ عقل یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے آپس میں مل کر ایک چیز گھڑ لی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے، مختلف علاقوں کی، مختلف جگہوں کی، تو یہ حدیث ٹھیک ہے، اس کو متواتر کہا جاتا ہے۔ تو نیچے کہتے ہیں کہ ان یرویہ عدد کثیر، کثیر تعداد روایت کرے، اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے کہ کتنی تعداد ہونی چاہیے۔ وہ بعض اقوال میں یہ کہ 40 بندے ہوں، بعض میں یہ کہ 70 ہوں، اور بعض میں یہ کہ 400، اس طرح۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تعداد کی مقرر نہیں ہے، بس اتنی بڑی تعداد ہو کہ ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل مال سمجھے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ تواتر کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں 4 شرائط ہیں، ایک یہ کہ تعداد کثیر ہو، دوسرا یہ کہ کثرت تمام طبقات میں ہو ہر زمانے میں، اور تیسرا یہ کہ عام طور پر ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھے، چوتھا یہ کہ ان کے خبر کی جو بنیاد ہے نا وہ حس ہو، مطلب انہوں نے سن کر یا دیکھ کر یا چھو کر اس طرح بھی خبر محسوس کی ہو، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے ویسے ہی، مطلب یہ کہ کسی سے خواب میں کسی نے دیکھ لیا ہے یا ویسے کسی لکھا ہوا کسی جگہ دیکھ لیا، تو اس کو روایت نہیں کہا جاتا۔ اور اس کا حکم نیچے بتا رہے ہیں، متواتر کا حکم یہ ہے کہ اس سے علم ضروری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی علم یقینی کا، اور انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ انسان لازمی اس کو مانتا ہے، اس کے اوپر یقین کرتا ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ ہونے کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے، عقل جھوٹ کو مانتی نہیں۔ جیسے کسی بندہ کسی چیز کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے
اس کی تصدیق میں بندے کو تردد نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح خبر متواتر جو بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہے اس میں بندے کو شک نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پر کوئی بندہ ہے، اس نے مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا، کبھی گیا نہیں ہے۔ کوئی بندہ پاکستان میں لوگ ہیں جو ادھر گیا نہ ہو، اس کو کہا جائے کہ مکہ مکرمہ ایک شہر ہے یا مدینہ ایک شہر ہے، اس کا وہ انکار کر سکتا ہے؟ وہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا لہٰذا میں نہیں مانتا۔ مطلب یہ کہ وہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ شہر ہے ہی نہیں ہے، مکہ کوئی شہر نہیں ہے، مدینہ کوئی شہر نہیں ہے۔ تو یقین ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اس نے لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، آتے ہیں، اور سارے سے اتنی بڑی تعداد میں کہ اب اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو یہ متواتر ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کان المتواتر کلہ مقبولا، جتنے بھی احادیث متواتر وہ ساری کی ساری مقبول ہیں۔ ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض متواتر کو آپ رد کر دیں، بعض صحیح ہوں بعض ضعیف ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ساری کی ساری صحیح ہوتی ہیں، بعض ساری مقبول ہوتی ہیں، اور اس میں راویوں کے حالات کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ راوی اس کے عادل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تواتر لفظی، ایک تواتر معنوی۔ تواتر لفظی یہ ہوتا ہے کہ جس میں بعینی وہی الفاظ سارے راوی روایت کر رہے ہوں بڑی تعداد میں، ہر زمانے میں بعینی وہی الفاظ سارے راوی روایت کر رہے ہوں۔ جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کی جو حدیث ہے، انہی الفاظ کے ساتھ بعینی 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے، اس کے بعد بھی ہر زمانے میں بڑی تعداد میں لوگ اس کو روایت کرتے رہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ، تو یہ متواتر لفظی ہے۔ دوسری قسم ہے متواتر معنوی، کہ الفاظ تو سب کے بعینی ایک جیسے نہیں ہوتے، الفاظ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بات ہے، معنی، مفہوم، وہ بات بہت بڑی تعداد میں لوگ روایت کر رہے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ ان کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا جو ہے نا، یہ اتنی بڑی تعداد میں احادیث میں ہے کہ عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال سمجھتی ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو ذکر کیے ہیں، تابعین نے، تبع تابعین، ہر زمانے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ لیکن وہ جو دعا میں ہاتھ اٹھانے والے الفاظ ہیں، یا وہ موقع ہے یا واقعہ ہے، اس میں فرق ہے۔ بعض حدیث میں جو ہے نا وہ حج کے موقع پر عرفات میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، بعض میں کس میں یہ دوبارہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن ان سب کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے، سنت ہے، تو اس کو تواتر معنوی کہا جائے گا۔ متواتر کی تعریف بیان کرتی ہے کہ جس کو ہر زمانے میں راویوں کی ایک بڑی تعداد روایت کر رہی ہو کہ عقل سلیم ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال سمجھے۔ دوسری قسم خبر واحد ہے، وہ الحدیث الذی، وہ حدیث کے جس کے راویوں کی تعداد جو ہے نا وہ اتنی بڑی تعداد تک نہ پہنچے جتنی متواتر کی ہوتی ہے، اس سے کم ہو، تو وہ حدیث خبر واحد ہے۔ پھر آگے خبر واحد کی پھر بہت ساری تقسیمات ہیں۔